اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ جو ایجوکیشن سے وابستہ ہے، ہمارے پاس دو مائنڈ سیٹ ہے جو ایجوکیشن فلاسفیز ہے، اور جنہوں نے خاص کر ہمارے پری پرائمری کو یعنی ارلی ایج اسٹوڈنٹس کو بہت متاثر کیا ہے۔ تو اس میں جو پہلا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مونٹیسوری ایجوکیشن سسٹم۔ تو اس کو مونٹیسوری اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر ماریا مونٹیسوری جو ہے، یہ 20th سینچری کے آغاز میں، ابتدا میں یہ انہوں نے ایک سسٹم ڈیولپ کیا، اور اس سسٹم کا جو اہم مقصد تھا وہ چائلڈ سینٹرڈ اپروچ کے ساتھ، تاکہ بچہ جو ہے اس میں سیلف ڈسپلن پیدا ہو، سیلف ڈائریکشن اس میں پیدا ہو، اور اسی طرح بچہ ایک فری ماحول میں اپنی مرضی سے ایجوکیشن حاصل کرے۔ تو ماریا مونٹیسوری جو ہے یہ 1870 سے لے کر 1952 تک اس کے درمیان اس کا ایک پیریڈ ہے، اور یہ 1870 میں پیدا ہوئی اٹلی میں، اور ایک عورت ہے، وومن ہے، اور یہ اٹلی میں یہ پہلی عورت تھی جنہوں نے میڈیکل ڈگری حاصل کی تھی، اور یہ ایک کلینک میں کام کر رہی تھی، سائیکیاٹرک کلینک میں، جہاں یہ ڈسیبلڈ بچوں کو ہینڈل کر رہی تھی۔ تو انہوں نے ابتدا میں یہ کوشش کی کہ جو ڈس ایبلڈ بچے ہیں ان کے ساتھ ان کو کس طرح راغب کیا جائے، اور ایجوکیشن کی طرف، اور ان میں یعنی سیلف ڈیپینڈنسی کس طرح پیدا کی جائے۔ تو ادھر سے انہوں نے آغاز کیا۔ پھر ان کا یہ اپروچ جو تھا وہ تھوڑا سا انہوں نے براڈ پراسپیکٹ میں انہوں نے آزمانا شروع کیا۔ تو 1907 میں انہوں نے ایک پہلا جو ہے چلڈرن ہاؤس انہوں نے کیسا ڈی بمبینی یعنی چلڈرنس ہاؤس، انہوں نے روم کے ایک ڈسٹرکٹ میں اس کا بنیاد رکھا۔ پہلے جو ان کا جو یعنی بگننگ میں یہ جو لو بیک گراؤنڈ سے، ڈس ایڈوانٹیج بیک گراؤنڈ سے جو بچے تھے وہ اس میں شامل ہوئی، لیکن آہستہ آہستہ ان کو یہ احساس ہوا کہ جب بچوں کو لرننگ کے لیے فریڈم دی جائے، یعنی ان کو اپنا چوائس دیا جائے، اور لیکن یہ چوائس اس طرح بھی نہ ہو، یعنی یہ ایک کنٹرول چوائس ہو، یعنی آپ کے کنٹرول میں ہو، آپ کے آبزرویشن میں ہو، لیکن ایک محدود پیمانے پر آزاد ماحول میں ان کو ایک پریپیئرڈ انوائرمنٹ میں، یعنی پہلے سے ایک بنایا ہوا ماحول ہو، اور اس پہلے سے بنائی ہوئی پریپیئرڈ انوائرمنٹ میں بچے کو آپ آزادی دے کہ وہ چیزوں کے ساتھ انگیج کرے، اور وہ چیزوں کو ٹچ کرے، اور ان کا سینسری ٹچ یا کنکریٹ جو ان کا آبزرویشن ہے، ان کو تھوڑا سا بچوں میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے۔ تو اسی سے انہوں نے سٹارٹ لیا۔ جو مونٹیسوری سسٹم آف ایجوکیشن ہے، تو مونٹیسوری کا جو ہے اس کے کچھ اہم نکات ہے۔ مثلا یہ ہے کہ یہ چائلڈ سینٹر ایجوکیشن سسٹم ہے۔ اس میں ان کا خیال ہے، Montessori believed in following the child. Children should have the freedom to choose their learning path and should be treated with respect as active participants in their education. یعنی بچوں کو بالکل آزادی دینی چاہیے، اور ان کو اپنی مرضی سے، اپنے وقت کے مطابق ان کو لرننگ کا ایک
ماحول پریپیئرڈ ماحول مہیا کرنا چاہیے. تو پریپیئرڈ ماحول میں یہ ہے کہ کلاس روم آر ڈیزائن ٹو فیسیلیٹیٹ انڈیپینڈنٹ لرننگ. اس طرح ہو کہ جو انڈیپینڈنٹ لرننگ ہے، یعنی آزادی کے ساتھ بچے جس چیز کو اٹھائے، جس چیز کو رکھ کے سیکوینس میں رکھ کے، اور ساری جو ووڈن چیزیں ہیں ان کے ساتھ وہ بچے جو ہے، تاکہ ان کا جو سکلز ہے، فائن موٹر سکلز یا گراس موٹر سکلز، وہ دونوں کا انٹریکشن ہو اور ڈیولپ ہو جائے. تو ان میں یہ ہے کہ فری انوائرمنٹ ہو اور مٹیریل اس انداز میں رکھی جائے، ایسے ریکس میں رکھی جائے کہ وہ ایکسیسیبل ٹو چلڈرن ہو، یعنی بچہ آسانی کے ساتھ ایک چیز کو اپنی مرضی کا کوئی بھی چیز اٹھا لے، کپ اٹھا لے، اسپون اٹھا لے، کوئی بریڈ اٹھا لے، یا کوئی اور چیز آپ نے رکھے ہو وہ اٹھا لے، اور پھر ان کو آبزرو کرے، ان مشاہدات سے گزرے، اور پھر ان کو دوبارہ وہاں رکھیں. تو اس سے ہینڈز آن لرننگ کا ایک کنسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے کہ جو سینسری بیسڈ مٹیریل ہے، یعنی جو آپ ٹچ کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، تو اس سے بچوں کا جو ابسٹریکٹ کنسیپٹ ہے وہ جو ہے وہ تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے اور بچہ سیکھ جاتا ہے. اس میں ایک اور کنسیپٹ بھی ہے جس کو ہم کہتے ہیں مکسڈ ایج گروپ، یعنی اس میں ملٹی ایج سیٹنگز ہے، جس میں مختلف قسم ایج کے بچے بیٹھ سکتے ہیں، اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں، تاکہ ان میں سوشل ڈیولپمنٹ ہو اور کولیبریشن وغیرہ یہ بچوں میں پیدا ہو. اور پھر یہ ہے کہ مانٹیسوری نے ایکسپینشن اینڈ ریکگنیشن 1910 سے پھر انہوں نے اس میتھڈ کو یورپ کے اندر جو ہے، یونائٹڈ اسٹیٹ وغیرہ، اس میں 1911 میں نیو یارک میں اس کو امپلیمنٹ کیا. تو یہ مانٹیسوری کا جو کچھ بیسک چیزیں تھے. اس کے علاوہ مانٹیسوری کو اس میں کچھ چیلنجز بھی درپیش آئے، اور کچھ نقاد، یعنی وہ بھی ایجوکیشنل جو سائیکالوجسٹ تھے ان کے درمیان. لیکن بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا. آج جو مانٹیسوری ہے یہ ساری دنیا میں ہے. ایلیمنٹری پری اسکول سے لے کر ایلیمنٹری لیول تک اب یہ سسٹم جو ہے یہ موجود ہے، اور پبلک اور پرائیویٹ اسکولس میں یہ جو ہے یہ اپروچ مانٹیسوری کا یہ چل رہی ہے. تو یہ تھا ان کا ماریا، یعنی مانٹیسوری سسٹم آف ایجوکیشن کا جو بنیادی کنسیپٹ ہے اور جو چیزیں ہے ان کے بارے میں. اب اگر جو مٹیریلس ہے اس میں، تو اس میں چائلڈ سائز فرنیچر استعمال ہوتا ہے. کچھ ایسی چیزیں جس میں بچہ بوتل میں کچھ پور کرے، اور اسی طرح مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے مٹیریل ہے، بٹننگ ہے، زپنگ ہے، اور یہ مختلف قسم کے جو سینسوریل مٹیریلز ہے ان کا کلر ٹیبلز ہو، شیپ سائز ہو، ساؤنڈ باکسز ہو، ٹیکسچر میچنگ، یہ قسم کے یعنی مٹیریل لائک فیبرک اور ٹیکسچر پیپر فار چلڈرن ٹو فیل اینڈ میچ ٹیکسچرس. تو یہ ہو لینگویج مٹیریلس کے لیے آپ کے پاس سینڈ پیپرس کے لیٹرز ہوتا کہ بچہ اس کو، اگر آپ بچے کو کہتے کہ اے، تو سینڈ پیپر پر اے آپ نے بنایا ہوتا کہ بچہ اس پر ہاتھ پھیر کر تھوڑا سا اس کو پتہ چل جائے کہ اچھا. تو یہ ہو. اور پھر جس کو ہم کہتے ہیں موبائل الفابیٹ لیٹر، دا چلڈرن کین مینیپولیٹ ٹو فارم سمپل ورڈس اینڈ سینٹینس.
آپ کے پاس الفابیٹ ہو اور بچہ ان سے سینٹینس اور ورڈس اپنی مرضی کی بنا سکے. اس طرح پکچر ہو اور ورڈ میچنگ کارڈس ہو، رائمنگ اینڈ ساؤنڈ گیمز ہو. میتھمیٹکس کے حوالے سے اس میں جو ہمارے پاس مٹیریل ہے، نمبر راڈس، ووڈن راڈس آف ویرنگ لینتھ، تاکہ بچہ ناپ سکے، تول سکے. اور اس قسم کے بیڈز ہو، یعنی گولڈن بیڈز، اور ایڈیشن سبٹریکشن یعنی کاؤنٹرز ہو، جس کا کاؤنٹر کے ذریعے بچے کو ایڈیشن سبٹریکشن کا تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے. اس طرح کلچرل مٹیریلس میں میپ، جس میں دنیا کا ایک سمپل سا نقشہ ہو، اور تاکہ بچے کو جغرافی کے متعلق بتایا جائے. اچھا، اس کے علاوہ جو پریکٹیکل لائف میں بچہ جو ہے یہ پاورنگ، مطلب یہ ہے کہ اس کو کچھ برتن دی جائے، اس میں یعنی اس میں پانی ڈال دو، اس سے اس میں پانی ڈال دو، بوتل بھر دو، یہ ہے. اس کے علاوہ پالشنگ سیٹس ہیں کہ جو ایٹمز لائک ووڈ پالشرز، سلور ویئر پالشرز ہو، بٹن پریمز ہو کہ بٹن کو کس طرح آپ وہ کریں، اور کلیننگ مٹیریل ہو، مثلا برومز ہو، جھاڑو وغیرہ، ڈسٹ پینز ہو، یہ مختلف قسم کی چیزیں ہو. کلر ٹیبل ہو، راؤنڈ سلنڈرز ہو، اور جیومیٹرک سالڈس ہو، اور اسمیلنگ جارز، یعنی آپ تاکہ بچے کا جو اسمیلنگ جو سینس ہے یہ ڈیولپ ہو جائے. تو یہ مختلف قسم کی چیز جو ہے آپ نے اس میں رکھنا ہوتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ کلر پینسل آپ کے پاس ہو، مارکرز ہو، کرینز ہو، یعنی جو ڈرائیونگ کریٹیوٹی کا جو ایکسپریشن ہے، واٹر کلر پینٹس ہو، کلے ہو، اور پلے ڈب، یعنی آپ آٹے سے بھی بنا سکتے ہیں. جو چائنا کلے اب ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اس وقت آپ آٹے کو گھون لیں اور اس میں مختلف قسم کے کلر آپ مکس کریں. اس طرح میوزیکل ٹولز بھی اس میں موجود ہو، پیانو ہو، کی بورڈ ہو، اور اس طرح یہ چھوٹا سا مختصر سا ڈرم ہو، تاکہ بچہ جو ہے وہ ساؤنڈ جو ہے وہ ان کی ریکگنائز کر سکے. مطلب یہ ہے کہ مونٹیسوری میتھڈ میں بچے کے جو سینسز ہے، فائن موٹر ہو یا گراس ہو، یہ ڈیولپ ہو جائے، اور ساتھ ہی بچہ جو ہے سیلف ڈائریکٹڈ ہو، سیلف کنٹرول ہو، سیلف موٹیویٹڈ ہو، سیلف لرنر ہو، اور ٹیچر جو ہے وہ جسٹ فیسیلیٹیٹر ہو. تو یہ سسٹم ہمارا خیال ہے کہ پری پرائمری تک ہے، لیکن یہ اس کا ایک خد و خال یہ ہے کہ سیکنڈری ایلیمنٹری لیول تک بھی ہے، ایلیمنٹری تک. اور اس میں آپ ایج گروپ کا بھی کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ 3 ایئرس کا ہے، یہ 4 ایئرس کا ہے، یعنی مختلف ایج گروپس کے بچے جو ہے اس میں بیٹھ سکتے ہیں. تو یہ مونٹیسوری سے ریلیٹڈ کچھ بیسک انفارمیشن تھی.